بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماء ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ وسلم علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جی بسم اللہ کریں. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. باب قوله تعالی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا رب أنا الصلاة فيقول إنك على خير إنك الصلاة على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول يا رب أنا الصدقة فيقول إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول يا رب أنا الصيام فيقول إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام فيقول إنك على خير. بك اليوم آخذ وبك أعطي وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رواه أحمد. آگے بڑی پڑھ لیں. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه أحمد. بحمد اللہ تعالی. کتاب فضل الاسلام لشیخ الاسلام امام الدعوہ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہ آج 12ویں درس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم جامع مسجد القدوس میں جمع ہیں. آج جس باب کا آغاز کیا گیا اس کا عنوان شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے قرآن حکیم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 کو ہی منتخب کر کے اس کو بیان کیا، اور اس باب سے مصنف کتاب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اگر کوئی مقبول دین ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے. کسی بھی انسان کے پاس، کسی بھی جن کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص نیکی کرے، روزہ رکھے، نماز پڑھے، غریبوں کے کام آئے، ہسپتال بنائے، لوگوں کا مفت علاج کروائے، دسترخوان لگائے، یہ سارے کام کرے لیکن بغیر اسلام کے کرے تو
روز قیامت اس کو ان سارے کاموں کا کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا، اور جو انسان اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا اللہ رب العزت کے ہاں وہ کبھی مقبول نہ ہوگا۔ یہی معنی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 کا، جس کو مصنف رحمہ اللہ نے باب کے عنوان کے طور پہ منتخب فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی چاہے اسلام کے سوا کوئی دین، پس ہرگز اس کی طرف سے قبول نہ کیا جائے گا، نہ وہ دین قبول کیا جائے گا اور نہ ہی اس کے اعمال قابل قبول ہوں گے جب تک وہ اسلام کی بنیاد پر نہ کر لیے جائیں۔ اور اس کے ضمن میں شیخ الاسلام رحمہ اللہ جس حدیث کو ذکر کرتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے، لیکن اس سے یہ آیت شریفہ ہمیں مستغنی کر دیتی ہے۔ بہرحال وہ حدیث کچھ یوں ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجیء الاعمال یوم القیامہ، روز قیامت اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے۔ فتجیء الصلاۃ فتقول یا رب انا الصلاۃ، نماز حاضر ہوگی، وہ کہے گی اے میرے رب میں نماز ہوں۔ فیقول، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے انکی علی خیر، یقیناً تو خیر پر ہے۔ ثم تجیء الصدقہ، پھر صدقہ آئے گا۔ فتقول، پس وہ کہے گا یا رب انا الصدقہ، میں صدقہ ہوں۔ فیقول، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے انکی علی خیر، یقیناً تو بھی خیر پر ہے۔ ثم یجیء الصیام، پھر روزہ آئے گا۔ فیقول، وہ کہے گا یا رب انا الصیام، اے میرے رب میں روزہ ہوں۔ فیقول انک علی خیر، اللہ رب العزت فرمائیں گے یقیناً تو بھی خیر پر ہے۔ ثم تجیء الاعمال علی ذلک فیقول انکی علی خیر، اسی طرح پھر فردن فردن انسان کے دیگر اعمال پیش ہوں گے تو وہ اپنا تعارف کروائیں گے، اللہ رب العزت فرمائیں گے یقیناً تم سب خیر پر ہو۔ ثم یجیء الاسلام، پھر اسلام آئے گا۔ فیقول، تو وہ کہے گا یا رب، اے میرے رب انت السلام وانا الاسلام، تو السلام ہے اور میں اسلام ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہیں ان میں سے ایک السلام بھی ہے، تو اس بنا پہ وہ کہے گا کہ انت السلام، تو السلام ہے اور میں اسلام ہوں۔ فیقول، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے انک علی خیر، یقیناً تو خیر پر ہے۔ یہ تو وہ بات ہو گئی جو تمام اعمال کو کہی جائے گی، لیکن اسلام کا پروٹوکول دیکھیے، پھر مزید اللہ رب العزت اسلام کو ہی فرمائیں گے بکل یوم آخذ وبک اعطی، تیرے ہی ساتھ آج میں لوں گا اور تیرے ہی ساتھ آج میں دوں گا۔ یعنی اگر کسی کا کوئی عمل قبول کروں گا، لوں گا، تو وہ تیرے ساتھ لوں گا۔ یعنی اگر کسی نے کوئی عمل تیرے ساتھ کیا ہوگا، یعنی اسلام لانے کے ساتھ کیا ہوگا، تو میں اس کو قبول کروں گا، اور اگر کسی نے عمل تو کیا ہوگا لیکن تیرے ساتھ یعنی اسلام کے ساتھ نہ کیا ہوگا تو میں اس کو قبول نہیں کروں گا، اور اگر میں کسی کو دوں گا تو وہ بھی تیرے ہی ساتھ دوں گا، یعنی کسی کو اجر سے نوازوں گا، اپنی رحمت سے نوازوں گا، تو وہ صرف اور صرف تیری وجہ سے نوازوں گا۔ اگر کوئی اسلام لایا ہوگا تو میں اس کو اجر و ثواب بھی عطا فرماؤں گا، اس کو اپنی رحمت بھی عطا فرماؤں گا، اور اس کو اپنی جنت میں بھی داخل فرماؤں گا، اور تمام نعمتیں اس کو عطا فرماؤں گا تیری ہی ساتھ۔ قال اللہ تعالیٰ فی کتابی، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت شریفہ تلاوت کی کہ جو کوئی اسلام کے سوا کوئی دین تلاش کرے گا پس ہرگز اس کی طرف سے وہ قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اسلام وہ ہے جو انبیاء علیہم السلام لے کر آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اسلام صرف اور صرف اس کا نام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئیں۔ اور اگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے اور انبیاء علیہم السلام کی طرف بھی اپنی نسبت کر کے کہے کہ میں ان کا پیروکار ہوں، وہ شخص ہرگز مسلمان نہیں ہوگا، اس نے انبیاء کی بات نہیں مانی، کیونکہ انبیاء نے یہی کہا تھا کہ ہم تمہیں اپنے بعد آنے والے ایک رسول جن کا نام احمد ہوگا ان کی بشارت سناتے ہیں۔ نہ صرف تمام لوگ بلکہ اللہ رب العزت نے نبیوں سے بھی اسی بات کا عہد لیا کہ اگر میں تمہیں نبوت سے سرفراز کروں، کتاب و حکمت عطا فرماؤں، پھر تمہارے پاس میری طرف سے ایک عظیم رسول آ جائے تو تم پر لازم ہے کہ تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کے اعوان و انصار بھی بنو گے۔ تو کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے بغیر خاص سارے نبیوں کی طرف اپنی نسبت کر لے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو جیسا کہ عرض کیا کہ یہ جو روایت پیش کی گئی سنداً ضعیف ہے، تو اس سے ہمیں یہ آیت شریفہ مستغنی کرنے والی ہے، اور ایسی بہت سی آیات جن سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام کے سوا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی دین قابل قبول نہ ہے۔ واحد چوائس اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ وحدت ادیان کا فلسفہ یہ باطل فلسفہ ہے کہ تمام ادیان، انسان جو بھی دین منتخب کر لے، اپنے خالق کو ہی انسان نے راضی کرنا ہے، عبادت تو اسی کی کرنی ہے، دین جو مرضی انتخاب کر لے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ باقی ادیان تو باطل ہیں لیکن جو آسمانی دین ہیں اور وہ تین ہیں، وہ تینوں کی تینوں حق پر ہیں اور تینوں میں سے انسان کسی کا انتخاب کر لے، اس کی یہ سوچ بھی باطل ہے۔ دین اللہ نے تین نہیں اتارے، دین اللہ نے صرف ایک اتارا ہے اور اس کا نام اسلام ہے۔ اسلام کے ہی علم بردار اور اسلام کی ہی دعوت دینے والے آدم تھے، اور ان کے بعد جتنے انبیاء علیہم السلام وہ سب کے سب مسلمان تھے اور رسول اسی کی طرف دعوت دینے والے تھے۔ اور اس سلسلے کا جو ہے وہ تکملہ اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرما دیا۔ پھر اس کے بعد شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اسی عنوان کے تحت حدیث ایک ذکر فرماتے ہیں، اور یہ حدیث پہلے بھی ذکر کی جا چکی ہے لیکن یہاں ایک خاص تناظر میں وہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث کو پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وفی الصحیح عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اور صحیح میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے کوئی عمل کیا اور اس عمل پر ہمارا حکم نہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر مہر تصدیق ثبت نہ ہے، تین طریقوں میں سے کسی بھی طریقے کے ساتھ نہیں ہے، یعنی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کر کے دکھانے سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیے جانے پر آپ کے اس پر سکوت یعنی خاموشی اختیار فرمانے سے، کسی بھی طریقے سے اس پر ہمارا حکم نہ ہے، ہماری مہر تصدیق ثبت نہ ہے،
فَهُوَ رَدْ، تو وہ مردود ہے، کرنے والے کے اوپر ہی اس کو لوٹا دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا، دھتکار دیا جائے گا۔ اب جو پہلی حدیث اور آیت شریفہ سے جو ہمیں پتہ چلا کہ دین اللہ کے ہاں جو قابل قبول ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے، اب ہم نے دیکھا کہ اسلام کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی لوگوں نے بہت سے طریقے اختیار کر لیے، بہت سے نظریات کے حامل وہ ہو گئے، بہت سے طبقات اور فرق میں وہ تقسیم ہو گئے۔ کیا جس اسلام کو اللہ قبول فرمائے گا وہ یہ سارے کے سارے ہیں؟ کیا ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ منتخب کر لیں تو اللہ اس کو قبول فرما لے گا، یا کسی ایک خاص طریقے کی بات بتائی جا رہی ہے؟ تو اس حدیث کو شیخ الاسلام یہاں ذکر فرما کے یہ شبہ دل سے نکالنا چاہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ صرف اسلام کا دعویٰ کر لیں، کلمہ پڑھ لیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف زبانی کلامی محبت کا دعویٰ کر لیں اور دل میں بھی ہو، لیکن آپ ان کے عمل کو اہمیت نہ دیں، ان کی سنت کی پرواہ نہ کریں، سنت کا استخفاف کریں، اور آپ یہ کہتے پھریں کہ مسلمان ہونا چاہیے، بس کلمہ پڑھتا ہوا ہونا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے جیسے مرضی پڑھ لو، روزہ رکھنا چاہیے جیسے مرضی رکھ لو، حج کرنا چاہیے جیسے مرضی کر لو۔ اگر کوئی شخص آپ کو ایسی بات کہتا ہے تو وہ اسلام کی غلط تشریح آپ کو پیش کر رہا ہے۔ ایسے انسان سے آپ کو بیدار مغز رہنا چاہیے، کیونکہ اسلام صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کا نام ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو ہی نکال دیا جائے تو پھر اسلام صرف ایک زبانی کلامی تو ایک دعویٰ تو ہو سکتا ہے، ورنہ یہ ایسا دعویٰ ہے جس کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہے۔ اس لیے جو شخص اسلام کی دعوت دے اور اقامت دین کی بات کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سنت کا استخفاف بھی کرنے والا ہو، سنت کی اہمیت کو گھٹانے والا ہو، یہ کہہ کے کہ نماز پڑھو لیکن جیسے مرضی پڑھو، ان بحثوں میں نہ پڑھو کہ تم نے کیسے نماز پڑھنی ہے، رفع یدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، بس لوگوں کو اکٹھا کرو تو، اور اس کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو ہمارے لیے اسوہ بنایا۔ اگر ان باتوں کی اہمیت نہ ہوتی تو اللہ رب العزت یہ نہ فرماتے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر نماز کی اہمیت تو ہوتی اور نماز کے طریقے کی اہمیت نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ نہ فرماتے صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اگر صرف حج کی اہمیت ہوتی لیکن حج کے طریقے کی اہمیت نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے خذوا عنی مناسککم، مجھ سے تم حج کے طریقے، عمرہ کے طریقے سیکھ لو۔ تو اب یہاں پہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ سلف صالحین کا وہ مقولہ اس کو دلیل سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسا کہ سلف صالحین کے ہاں یہ بات طے تھی، مسلم تھی کہ الاسلام هو السنہ والسنۃ ہی الاسلام۔ یہ جملہ آپ یاد کر لیجئے، الاسلام هو السنہ والسنۃ ہی الاسلام، اسلام ہی سنت ہے اور سنت ہی اسلام ہے۔ جب آپ اسلام کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ سنت سے ہٹ کے کوئی کسی چیز کا نام اسلام نہیں ہے، اور جب آپ اس سنت کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ اسلام سے ہٹ کے کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں دیا، سنت کس چیز کا نام ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ ہے اسلام کا خلاصہ۔ جو رسول دے دیں وہ لے لو، جس سے منع کر دیں رک جاؤ، یہی اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ اسلام ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، یہ اسلام ہے۔ تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے تمام مشاجرات میں، اپنے تمام تنازعات میں، اپنے تمام اختلافات میں اے نبی آپ کو حکم تسلیم نہ کر لیں۔ کیا آپ کو حکم مان لیں پھر مومن ہو جائیں گے؟ پھر بھی مومن نہیں ہوں گے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ کو حکم مان لینے کے بعد پھر جو آپ فیصلہ فرما دیں اس کے بارے میں دل میں تنگی بھی نہیں آنی چاہیے۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، خندہ پیشانی سے، کھلے دل سے اس کو قبول کرنے والے ہو جائیں تب مومن ہوں گے، نہیں تو اللہ رب العزت قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں۔ اللہ کو قسمیں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی، لیکن بات اتنی اہم ہے، فرمایا فلا وربک، تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہے۔ کسی کے ایمان کا دعویٰ کرنے سے تو مومن کوئی نہیں نہ ہو جائے گا۔ مومن تو وہ تب ہوگا جب وہ سنت کے اوپر پورا اترے گا اور پھر فیصلہ اپنے حق میں آئے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے، تب بھی دل میں کوئی تنگی نہیں، جس طرح تب خوشی ہوتی ہے کہ آپ کے حق میں فیصلہ آئے۔ اگر عدالت نبوی سے آپ کے خلاف فیصلہ آ جائے تب بھی آپ کے دل میں تنگی بھی نہیں آنی چاہیے، تنگی بھی نہیں آنی چاہیے۔ اس چیز کا نام اسلام ہے۔ تو اب پہلے یہ ذکر کیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، الاسلام، اور پھر دوسری حدیث میں السنہ، الاسلام هو السنہ والسنۃ ہی الاسلام، اور جو اس کے سوا کچھ اور تلاش کرے گا، یعنی جو اسلام دین کے سوا کوئی اور تلاش کرے گا اس کی طرف سے قبول نہ کیا جائے گا۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہوا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کے کچھ کرے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح یہ وحی ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ایسے ہی یہ بات بھی وحی ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کیوں جی؟ رد، مردود یا قبول نہ کیا جانا، ان دونوں باتوں میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ یہ چیز رد ہے، رد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ قبول نہیں ہے، اور یہ کہا جائے کہ یہ قبول نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ یہ رد ہے۔ تو آیت شریفہ میں آیا وہ قبول نہیں ہے اور حدیث میں کیا آ گیا کہ وہ رد ہے، تو دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ جس طرح اسلام کے سوا کچھ اور قبول نہیں ہے، بے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سوا بھی کچھ قبول نہیں ہے۔ تو جب معاملہ اتنا اہمیت کا حامل ہے تو آپ کس منہ سے یہ کہتے ہیں نماز پڑھنی جیسے مرضی پڑھ لو؟ اور اگر آپ کے نزدیک سنت کی یہ اہمیت ہے تو پھر آپ کون سے دین کی اقامت کر رہے ہیں؟ کون سا دین ہے جس کی آپ اقامت کا دعویٰ کر رہے ہیں یا اس کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہم نے تو دیکھا کہ سنت کے سوا تو کوئی دین ہے ہی نہیں، سنت کے سوا تو اسلام کسی چیز کا نام ہے ہی نہیں۔ اگر آپ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں کہ آپ اقامت دین کرتے ہیں، اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، تو آپ ثابت کیجئے کہ آپ کے نزدیک سنت سے بڑھ کے کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے۔ جی اگلا باب شروع کیجئے۔ باب وجوب الاستغناء بمتابعته يعني القرآن، وقول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء۔ روى النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال أمتفرقون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم، وفي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، فقال عمر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس باب کا عنوان
شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ قائم فرماتے ہیں باب وجوب الاستغناء بمتابعتہ یعنی القرآن، قرآن حکیم کی ہی پیروی پر مستغنی ہو جانے کا وجوب، صرف اور صرف قرآن کو لے کر ہی آپ مستغنی ہو جائیں، بے پرواہ ہو جائیں، قرآن کو اپنے لیے کافی سمجھیں، یہ بات آپ کے لیے واجب ہے۔ قرآن حکیم کی ہی پیروی ہمارے لیے ضروری ہے، قرآن کا ہی اتباع وہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے لیے کافی ہے۔ کیوں قرآن کا ہی اتباع ہمارے لیے کافی ہے؟ وجہ اس کی بہت سی ہیں، ان میں سے ایک وجہ کیا ہے کہ قرآن حکیم ہی اتھینٹک بک ہے۔ قرآن حکیم وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود لے رکھا ہے۔ اس کے علاوہ اور کون سی چیز ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے رکھا ہے؟ کیا تورات، انجیل، گو کہ وہ ساری کی ساری منزل من اللہ ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے وہ نازل شدہ کتابیں ہیں، ان کے اللہ کی طرف سے منزل ہونے پر ہمیں رتی برابر بھی شک نہیں ہے، اور ان کے سچا ہونے پر ہمیں رتی برابر بھی شک نہیں ہے۔ لیکن کیا وہ فی زمانہ اپنی اسی حالت میں موجود ہیں جیسے اللہ نے اتاری؟ جواب آئے گا نہیں، وہ تو محرف ہیں، وہ ویسی شکل میں موجود نہ ہیں۔ اگر وہ اپنی اسی اصل حالت میں موجود ہوتیں تب بھی قرآن حکیم نے آ کے ان کو منسوخ کر دیا ہونا تھا۔ قرآن حکیم آ گیا تو سابقہ کتب وہ اپنی تمام تر صداقت کے باوجود قابل عمل نہ رہیں۔ عمل اگر کوئی کتاب ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کے اتباع اور اسی کی پیروی پر اکتفا وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو ہمیں راہ ہدایت دے سکتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم کے بارے میں ہی ارشاد فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن ہے جو وہ راہ دکھاتا ہے جو کہ بالکل سیدھی ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ کسی اور کتاب کو حاصل نہ ہی ہے، اور قرآن مجید کے اتباع اور اس کی پیروی پر ہی ہمیں کفایت کیوں کرنا ہے؟ وہ اس لیے کہ اس میں باطل کی آمیزش کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، نہ اس کے آگے سے باطل شامل ہو سکتا ہے، نہ اس کے پیچھے سے باطل شامل ہو سکتا ہے، یہ تو حکیم و حمید کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اور قرآن مجید کے اتباع اور اسی کی پیروی پر اکتفا کرنا کیوں واجب ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ قرآن مجید نے ہمیں واقعی ہر چیز سے مستغنی کر دیا ہے۔ کس لیے؟ وہ اس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر چیز کو بیان فرما دیا ہے۔ آپ پہلی آیت شریفہ ہی دیکھ لیجئے جو کہ شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی، اور یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 89 ہے، جس میں اللہ ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر جو کتاب اتاری ہے وہ ہر چیز کے لیے بیان ہے، ہر چیز کا بیان اس میں پنہا ہے، اس میں موجود ہے۔ تو جس کتاب میں ہمیں ہر چیز کا حل مل جاتا ہو تو ہم اس کو چھوڑ کے کسی اور چیز کی طرف کیسے متوجہ ہو سکتے ہیں؟ کیسے اس کی طرف ہم رغبت کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو اس کے علاوہ کسی اور چیز کی حاجت ہی نہیں ہے، اسی میں تو اللہ نے ہر چیز کا بیان محفوظ فرما دیا ہے۔
اس کا بیان کیسے کیا گیا، کیسے اس کا بیان کیا گیا، اس میں ہر چیز کا بیان کیسے موجود ہے؟ دوسرے مقامات کو دیکھیے، اللہ رب العزت اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف جو کتاب نازل فرمائی ہے وہ اس لیے ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کو بیان کریں، اس کو بیان کریں، اس کے اجمال کی تفصیل کریں، اس کے عموم کا خصوص کریں، اس کے اطلاق کو مقید کریں، آپ اس کو کھول کھول کے بیان فرمائیں۔ اب یہی وجہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مطہرہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ میں قرآن کی وضاحت موجود ہے، اور قرآن کے اوپر ہم عمل پیرا ہو ہی نہیں سکتے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا التزام نہ کر لیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ سے قرآن کا بیان نہ حاصل کر لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرض منصبی اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا وہ کیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو بیان کرنا ہے، لوگوں کو بیان کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بیان کیا؟ ہر دو اعتبار سے۔ نمبر ایک، اس کے الفاظ بھی ہم تک پہنچائے، اس کے الفاظ بھی، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم وہ شخص جو عربی میں خوب مہارت رکھتا ہو، صرف اپنی اس مہارت کے بلبوتے پر وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ اس کو قرآن پڑھنے کے لیے اس سلسلہ سند کے ساتھ جڑنا ہوگا جو پڑھنے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ الفاظ لا کے ہمیں دے نہیں دیے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا قرآن پڑھ کے بھی سنایا۔ صحابہ نے اس کو سنا، جیسے صحابہ نے سنا اور ویسے صحابہ نے آگے اپنے شاگردوں کو پڑھایا، اور یہ وہ تسلسل ہے جو آج تک چلتا آ رہا ہے اور روز قیامت تک یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ تو قرآن حکیم صرف آپ عربی میں ماہر ہونے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ آپ دیکھیے کوئی شخص عربی کا ماہر ہو، اس کے سامنے قرآن رکھ دیا جائے، وہ شروع کیسے کرے گا؟ سورۃ الفاتحہ پڑھ لینے کے بعد الف لام میم کو کیسے پڑھے گا؟ علم پڑھے گا؟ وہ تو کہے گا جناب یہ تو علم لکھا ہوا ہے۔ نہیں، اس کو بتایا جائے گا کہ حضرت صاحب آپ کی عربی آپ کے اپنے پاس، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے آپ کو قاری صاحب کے پاس بیٹھنا پڑے گا۔ قاری صاحب آپ کو بتائیں گے کہ اس کو علم نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے الف لام میم۔ قاری صاحب آپ کو بتائیں گے کہ وہ 12ویں پارے میں وہ کیا ہے، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا، اس کو امالہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے، اس کو آپ کیا پڑھیں گے؟ مجریہا، کیونکہ جو لکھا ہوا ہے اس اعتبار سے تو ویسے ہی ہوگا، لیکن یہ آپ کو استاد صاحب بتائیں گے کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ اور استاد صاحب بھی اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ جس طرح احادیث کی اسناد ہوتی ہیں وہ سلسلہ سند مکمل طور پہ ہوتا ہے، اسی طرح قرات کی بھی اسناد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا لفظ کس طرح پڑھا، نہ صرف کس طرح پڑھا بلکہ کس طرح پڑھا، وہ سب بحمد اللہ محفوظ ہے۔ اور یہ قراءات تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں، اور وہ قراءت جو متواتر نہ ہو، گو کہ اس سے کوئی ایسی بات ہمیں مل رہی ہو جو قرآن و سنت کے دوسرے نصوص سے
مسلم ہے، ثابت شدہ ہے، لیکن جب تک وہ قرات تواتر سے ہم تک نہ پہنچی ہو ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ اس کی ایک مثال سورۃ الدہر کی ایک آیت شریفہ ہے، انشاءاللہ یہ مثال دیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تو دیکھے گا وہاں دیکھے گا نعمتیں اور بڑی بادشاہت۔ یہ جنت کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، بڑی بادشاہت۔ ملک کا مطلب ہے بادشاہت۔ آیت نمبر آپ کو بعد میں بتا دیتے ہیں۔ وَمُلْكًا كَبِيرًا، اب اس کی ایک قرات شاذہ ہے، یعنی جو تواتر کے ساتھ منقول نہیں ہے، وہ ہے وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمَلِكًا كَبِيرًا، اور تو دیکھے گا وہاں دیکھے گا نعمتیں اور بڑے بادشاہ کو۔ ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، وَمَلِكًا كَبِيرًا، اور بڑے بادشاہ کو دیکھے گا۔ اب بڑے بادشاہ سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور روز قیامت اللہ رب العزت کا دیدار وہ قرآن و سنت کے دوسرے نصوص سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت اہل ایمان کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ اس کی سورۃ القیامہ میں اللہ نے فرمایا نا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکم سترون ربکم کما ترون البدر، جو ہے وہ کما ترون القمر لیلۃ البدر ولا تضامون فی رؤیتہ، کہ تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں رات میں چاند کو دیکھتے ہو، اور اس کو دیکھنے میں کوئی کسی کو دھکم پیل کرنے کی حاجت نہ ہوگی۔ اور ایسے بہت سے نصوص ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور یہ آیت کی جو قرات ہے یہ بھی وہی بتا رہی ہے، لیکن چونکہ یہ وَمَلِكًا كَبِيرًا تواتر کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچا، ہم اس کو نہیں پڑھیں گے۔ معنی کیا ہوا کہ جس طرح قرآن حکیم کے الفاظ محفوظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بیان کیا۔ بیان صرف الفاظ دینے میں نہیں ہوتا بلکہ ان کو پڑھنے میں بھی بیان ہوتا ہے۔ یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معانی کا بھی بیان کیا، اس کے معنی بھی کھول کھول کر بیان فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک نبی کا کہہ دینا، نبی کا ہمیں سکھا دینا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا خود سکھا دینا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ان دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور صحابہ کے نزدیک بھی ان دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نزدیک قرآن کی حجت سنت کی حجت سے ہٹ کے کسی چیز کا نام ہی نہیں تھا، اس لیے ان کو الگ سے یہ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ جناب قرآن کی حجت کے اوپر آج گفتگو کریں گے اور پھر اگلے دن ہم حدیث کی حجت کے اوپر گفتگو کریں گے۔ حدیث کی حجت قرآن کی حجت سے الگ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ میں یہ جنگ کی حالت میں نماز پڑھنے کی کیفیت بیان فرمائی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اس آیت کا پہلے ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم حالت خوف میں ہو تو پھر چلتے پھرتے اور اپنی سواریوں پر ہی نماز ادا کرو، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، خوف کی کیفیت جاتی رہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پھر تم اللہ کا ذکر کرو، یعنی نماز پڑھو جیسے کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ اب آپ الحمد سے لے کر الناس تک پڑھ جائیں، آپ کو کہیں بھی یہ نہیں نظر آئے گا کہ نماز پڑھنی کیسے ہے۔ نماز کی اقامت کا حکم تو آپ کو متعدد بار ملے گا،
اقیموا الصلاۃ واقمنا الصلاۃ واقاموا الصلاۃ، مختلف صیغوں کے ساتھ. لیکن نماز قائم کرنی کیسے ہے، شروع کہاں سے کرنی ہے؟ نماز میں قیام ہوگا، نماز میں رکوع ہوگا، نماز میں سجود ہوگا. سجود کی کیا دعائیں ہیں، رکوع کی کیا دعائیں ہیں، قرات کتنی کرنی ہے، رکعات کتنی پڑھنی ہے، یہ ساری چیزیں کس نے سکھائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. سکھائیں کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں سکھائیں. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ نے تمہیں سکھائیں. کیونکہ نبی اللہ کے سکھانے کے بغیر کیسے سکھا سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت کے ہاں نبی کا سکھانا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا خود سکھانا. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے سکھائی نبی نے تھی، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے سکھائی ہے. اور دوسری جگہ کیا فرمایا؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. معنی کیا ہوا؟ جس نے رسول کی اطاعت نہیں کی اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی. اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن کے اتباع میں ہی ہماری کفایت ہے، قرآن کے بعد ہمیں کسی اور چیز کی حاجت نہیں ہے، اس کے اندر یہ بات شامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کے بغیر قرآن کے اوپر عمل ہی نہیں ہو سکتا. حجیت قرآن کے اندر ہی حجیت حدیث موجود ہے. حدیث کا انکار قرآن کے انکار کے سوا کسی اور چیز کا نام نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ عورت جو آئی تھی ام یعقوب نامی، اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں، آپ ایسی عورتوں کے اوپر لعنت کرتے ہیں جو یہ جسم گدواتی ہیں اور یہ بالوں کو ملاتی ہیں، نقلی بال لگاتی ہیں اور یہ دانتوں کے درمیان خلا کرواتی ہیں، آپ ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا؟ مالی لا العن من لعن رسول اللہ وہو فی کتاب اللہ. میں اس کے اوپر لعنت کیوں نہ کروں جس کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہو اور وہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے. وہ حیران ہوئی اس بات پہ. اس نے کہا کہ یہ میں نے تو الحمد سے لے کر الناس تک سارا قرآن پڑھا ہے، میں نے تو کہیں بھی یہ الفاظ نہیں پائے کہ اللہ نے ایسی عورتوں کے اوپر لعنت کی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر تو نے پڑھا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا. لَإِن كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ. اگر تو نے پڑھا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا. اس نے کہا جی اچھا پھر آپ بتا دیں. انہوں نے کہا قرآن میں تو نے یہ کہیں نہیں پڑھا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو تمہیں رسول دے دیں وہ لے لو، جسے منع کر دیں اسے رک جاؤ. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ اللہ نے کہا ہے کہ نہیں کہا؟ جب اللہ نے کہا ہے اس کا مطلب یہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ ایسی عورتوں کے اوپر لعنت ہے. یہ قرآن کے اندر موجود ہے. تو قرآن کی حجت حدیث کی حجت سے ہٹ کے کسی چیز کا نام نہیں ہے. جن لوگوں نے قرآن کو اپنی مرضی کے معنی پہنانا چاہے انہوں نے حدیث کی اہمیت کا انکار کیا، سنت کا انکار کیا، اور یہ تو جھانسا دیا. حقیقت میں وہ قرآن حکیم کو بازیچہ اطفال بنانا چاہتے تھے. اور اسی طرح جنہوں نے حدیث کو بازیچہ اطفال بنانا چاہا انہوں نے فہم سلف کا انکار کیا. انہوں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، تابعین، محدثین کے منہج کا انکار کیا. تو یہ ما سوائے ہوا پرستی کے کسی اور چیز کا نام نہیں ہے. تو قرآن حکیم کی حجت حدیث کی حجت کے ساتھ ہے، اور حدیث کی حجت فہم سلف کی حجت کے ساتھ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اسی کے اوپر کاربند رکھے. اور قرآن، حدیث اور فہم سلف، ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا ہی نام ہے قرآن کے اوپر ہی اکتفا کرنا، قرآن کو چھوڑ کے کسی اور چیز کی طرف متوجہ نہ ہونا. جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کے سوا کسی اور چیز کی طرف متوجہ مت ہو،
اس کا مطلب ہے کہ آپ کو شیخ الاسلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حدیث کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو، اور حدیث کا معنی صحابہ کے فہم سے چھوڑ کے کسی اور چیز کی طرف متوجہ نہ ہو۔ یہ تینوں چیزیں ایک ہی مجموعے کے اندر شامل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسی کے اوپر کاربند رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت